آج ہم ایک ایسے علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں سورج اتنی تیزی سے تپتا ہے جیسے زمین کو جلا ڈالنا چاہتا ہو۔ وہاں سفر کرنا نہ صرف جسم کے لیے مشکل ہے بلکہ روح کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اس ویرانی میں ایک شخص تھا جس کا نام حسین تھا۔ حسین ایک انسان دوست، سیدھا سادہ اور مہربان دل کا مالک تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں وہ اس ویرانی میں پھنس گیا تھا۔ اس کے پاس پانی کا ایک بھی قطرہ باقی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند اور چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ وہ قدم قدم پر رک رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہی اس کی آخری منزل ہے جہاں انسان کو پانی کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کی پریشانی اور بھرم سے گزرتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حسین کی نظر ایک بہت بڑے اور خشک درخت پر پڑی۔ وہ درخت ایک تکیے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے تنے پر کانٹے تھے لیکن اس کے سائے میں تھوڑی سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حسین بھٹکتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ایک سادہ سے لباس میں تھی۔ اس کے پاس ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور امید کا میزا تھا۔ وہ صندوق کے تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تالا بہت مضبوط تھا۔ وہ عورت بھی شدید پریشان تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے لیکن وہ صندوق کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ حسین نے اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کیا اور سیدھا اس عورت کے پاس گیا۔ اس نے بہت ہی آرام سے سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ عورت نے اسے صندوق کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں جو تیزی تھی وہ ابھی بھی موجود تھی۔ اس نے بولنے میں وقفہ کیا اور پھر کہا، وعلیکم السلام، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا، بیگم صاحبہ میں ایک مسافر ہوں اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کیا آپ میرے لیے تھوڑا سا پانی رکھتی ہیں؟ میں نے دن بھر پانی نہیں پیا، میری جان نکل رہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت جس کا نام زینت بیگم تھا حسین کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے لگی کہ شاید یہ موقع اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس نے کہا، پانی؟ میرے پاس پانی ہے لیکن وہ بہت قیمتی ہے۔ اس ویرانی کی دھوپ میں پانی حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں پانی کے ساتھ ساتھ انعام بھی دوں گی۔ حسین جیسے صرف پانی چاہیے تھا، اس نے کہا، میں تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ زینت بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود بھاری صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ میرے دادا جان کا صندوق ہے۔ اس میں دنیا بھر کا خزانہ چھپا ہوا ہے لیکن اس کا تالا نہیں کھل رہا۔ میری طاقت اسے کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تم تھوڑے مضبوط لگتے ہو۔ اگر تم نے اسے کھول دیا تو میں تمہیں اس خزانہ میں سے آدھا حصہ دوں گی اور ساتھ ہی ٹھنڈا پانی بھی۔ حسین نے سوچا، عورت تو لالچی ہوتی ہے، یہ کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی جان خطرے میں تھی اور وہ کوئی بھی پیشکش قبول کرنے کو تیار تھا۔ وہ صندوق کے پاس گیا۔ صندوق کی لکڑی پر زنگ آ چکا تھا، اس کے کنارے کٹے ہوئے تھے۔ حسین نے صندوق کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری قوت لگائی۔ وہ تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور تالا کھل نہیں رہا تھا۔ زینت بیگم نے بے چینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر لالچ کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ حسین نے ایک گہری سانس لی، پھر جھٹکے سے تالا ہلا دیا۔ ایک تیز چٹک کی آواز ہوئی اور صندوق کا ڈھکن کھل گیا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، اس میں ایک تیز سی روشنی نہیں بلکہ بوڑھے کاغذات کی خوشبو آئی۔ اندر سونے چاندی کے سکے نہیں بلکہ پرانے زرد ہوئے کاغذات، ایک رسی بندھی ہوئی چابی اور ایک لکھی ہوئی چٹھی پڑی تھی۔ زینت بیگم جو خزانہ دیکھنا چاہتی تھی حیرت سے پتھر کی طرح جم گئی۔ وہ بولی نہیں، بس آنکھیں پھیلا کر صندوق کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے چیخ ماری، یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ خزانہ کہاں ہے؟ میرے دادا جان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تو سونا چاہیے تھا۔ حسین خاموشی سے اس کی چیخ سن کر سکون سے اس نے کہا، بیگم صاحبہ غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس یہ کاغذات ہیں، شاید ان میں کوئی راز ہو، کیا آپ مجھے انہیں پڑھنے دیں گی؟ زینت بیگم غم اور غصے میں تھی، اس نے سر ہلایا اور کہا ہاں۔ حسین نے ان کاغذات کو اٹھایا اور کاغذات کسی نقشے پر مشتمل تھے۔ حسین نے کہا دیکھیں، یہ کسی جگہ کا نقشہ لگتا ہے اور یہاں ایک نشانی ہے، یہ نشانی اس درخت سے ملتی ہے جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں۔ حسین نے نقشے کو زمین پر بچھایا اور اس پر نشانی لگائی۔ نقشہ ظاہر کرتا تھا کہ اس درخت کے عین نیچے زمین کی گہرائیوں میں ایک کنواں چھپا ہوا ہے۔ زینت بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا؟ نقشہ تو مل گیا لیکن خزانہ کہاں ہے؟ حسین نے کہا، بیگم صاحبہ آپ سمجھ نہیں رہی، یہاں خزانہ نہیں، یہاں آپ کا پانی چھپا ہوا ہے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کو سونے چاندی کے بدلے پانی کی جگہ دے رکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ویرانی کا علاقہ ہے اور یہاں پانی ہی وہ چیز ہے جو زندگی چلاتی ہے۔ یہ نقشہ ایسے کنویں کی طرف لے جا رہا ہے جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زینت بیگم کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، پانی؟ یہ تو مفت چیز ہے، میں پانی کے لیے اتنی محنت کیوں کروں؟ حسین نے کہا، بیگم صاحبہ یہ ویرانی میں پانی مفت نہیں ہے، یہ خون سے مہنگا ہے۔ آپ نے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں دیکھی، اس لیے آپ کو اس کی قدر نہیں معلوم۔ اگر آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ زندہ رہیں گی، لیکن یہ خزانہ اس میں ہے کہ آپ اس پانی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس موقع پر حسین نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے زینت بیگم کے ساتھ مل کر وہ جگہ تلاش کرنے کی پیشکش کی۔ زینت بیگم جو ابھی بھی لالچ میں مبتلا تھی، سوچنے لگی کہ شاید اس کنویں کے نیچے سونا چھپا ہے۔ اس نے حسین کی بات مان لی۔ اگلے 1 گھنٹے میں دونوں نے وہ جگہ تلاش کی۔ درخت کے پاس نقشے کے مطابق زمین کو کھودنے پر ایک پرانا سا کنواں نظر آیا۔ جیسے ہی وہاں کچھ گہرائی تک پہنچے، ایک ٹھنڈی سی ہوا اور پانی کی خوشبو آئی۔ وہ کونے سے پانی نہیں نکلا، لیکن جب تھوڑی اور گہرائی میں گئے تو وہاں سے پانی ملا۔ حسین نے وہ پانی پیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے جنت مل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ وہ پانی کی چند قطرے زینت بیگم کے پاس بھی لے گیا۔ زینت بیگم نے وہ پیا۔ پانی کا ذائقہ میٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی لالچ تھا۔ وہ کہنے لگی، پانی تو میٹھا ہے، لیکن خزانہ کہاں ہے؟ وہ کنواں تو بھر نہیں رہا، صرف چند بوٹی پانی ہے۔ حسین نے اس وقت وہی پرانی چٹھی اور چابی زینت بیگم کو دی۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ آپ کے دادا جان نے ایک چابی دی تھی، اس سے کنواں کا آخری دروازہ کھلتا ہے۔ جب آپ اسے گھمائیں گی تو نیچے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نکلے گا، لیکن یاد رکھیے گا یہ خزانہ آپ کے لیے نہیں، یہ اس پانی کے لیے ہے جو پیاسا رہا ہے۔ زینت بیگم نے چابی گھمائی، نیچے سے پانی کا ایسا فوارہ نکلا کہ وہ حیران رہ گئی۔ صندوق میں کوئی سونا نہیں تھا بلکہ زندگی تھی۔ وہ کنواں پانی سے لبریز ہو گیا۔ اس وقت زینت بیگم کے ذہن میں حسین کی باتیں گونجنے لگی۔ پانی ہی وہ خزانہ ہے جو کسی بھی چیز کو جلا نہیں سکتا بلکہ سینچتا ہے۔ وہ اپنی خود کی غلطی کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے پوری زندگی گھریلو لالچ اور دولت کی تلاش میں گزار دی تھی، اور آج جب اسے اصل دولت ملی تو وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور شکریہ ادا کیا، اگر تم نہیں ہوتے تو شاید میں ہمیشہ اپنی لالچ میں ہی ختم ہو جاتی۔ حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ خزانہ کبھی وہ نہیں ہوتا جسے ہم جیبوں میں رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آپ کے دادا جان نے آپ کو پانی کی جگہ نہیں بلکہ انسانیت کا درس دے کر دیا۔ اس دن کے بعد زینت بیگم بدل گئی۔ اس نے اب نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اس کے بعد انہوں نے سب کو پانی دیا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ وہ دن گزر گیا لیکن یہ کہانی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔